مشرق وسطی میں جنگ بند کروانے کی کوششوں میں تیزی، پاکستان بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ وزیر اعظم کا امریکہ اور ایران کی قیادت کو پیغام، مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے جاری عمل کا خیر مقدم، مذاکرات کی میزبانی پاکستان کے لیے باعث فخر قرار۔ وزیر اعظم نے کہا، خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ٹیگ بھی کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام شیئر کر دیا۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا۔ امریکی مطالبات میں کہا گیا ہے، ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے، نطنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے، ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی، آبنائے ہورمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ چاہتا ہے جنگ بندی مہینہ بھر کی ہو تاکہ ایران کے ساتھ 15 نکاتی معاہدے پر بات ہو سکے۔ ایران نے رجیم چینج کر دیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے پر رضامند ہے، ایران کی نیوی اور ایئر فورس کو مکمل تباہ کر دیا، ہم نے ان کی قیادت ختم کر دی، ایران میں اب نئی قیادت ہے، دیکھتے ہیں ایران کی نئی قیادت کیسا کام کرتی ہے۔ ایران کی نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ ایران سے بات چیت میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو شامل ہیں۔ بات چیت میں نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی شامل ہیں۔ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا، تحفہ بہت قیمتی اور آبنائے ہورمز سے متعلق تھا۔ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر ایران کے معاملے میں بہت بہترین رہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب ابراہیم ذوالفقاری نے ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے مسترد کر دیے، کہا، کیا آپ کے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ خود سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں؟ ٹرمپ اپنی ناکامی کو معاہدہ نہ کہیں، ایران کی مرضی کے بغیر تیل کی پرانی قیمتیں واپس آئیں گی اور نہ ہی پرانا نظام۔ ایران کے خلاف کارروائی کا خیال ختم ہونا چاہیے، ہماری پہلی اور آخری بات یہی ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور کشیدگی کے اثرات پر تبادلہ خیال، علاقائی و عالمی امن و استحکام، سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کی حمایت کا اعادہ، سعودی سلامتی اور خود مختاری پر حملوں کی مذمت، کہا، ہمیشہ اور مضبوطی سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، تہران میں 12 افراد شہید، 28 زخمی، بوشہر ایٹمی پاور پلانٹ پر بمباری، ایرانی میڈیا کے مطابق حملے سے کوئی تکنیکی یا جانی نقصان نہیں ہوا۔ آئی اے ای اے کا کہنا ہے، ایران نے ایٹمی پاور پلانٹ کی حدود میں بمباری کا بتایا، حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، پلانٹ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 215 شہروں کو نشانہ بنایا گیا، 83,000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا، 281 طبی مراکز بھی شامل، ہلال احمر کے 17 مراکز اور 94 ایمبولینسز بھی تباہ۔ ایران میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حملوں کی 80ویں لہر کا آغاز، میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی، آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، تل ابیب میں دھماکے، بنی براق میں 12 اسرائیلی شہری زخمی، متعدد عمارتیں ملیہ میٹ ہو گئیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، دشمن پر سجیر، عماد اور خیبر شکن میزائل داغے، تل ابیب میں اسرائیل فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز ہدف بنائے گئے۔ صہیونی رجیم کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو مقبوضہ علاقوں میں نشانہ بنایا، حیفا میں دشمن کے اہم ٹھکانوں پر بھی حملے، کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے ایندھن کے ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی، کویتی حکام کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، امریکی خام تیل کی $89 فی بیرل میں فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمت $99 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر تیزی، 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس کی 1,55,500 کی سطح پر ٹریڈ۔ امریکہ کے مذاکرات کے بیان کے بعد ایشیائی سٹاک مارکیٹس بھی سنبھلنے لگیں، جاپان کے نکی انڈیکس میں 3% کا اضافہ ریکارڈ، فلپائن سٹاک ایکسچینج میں 1% سے زائد کی تیزی دیکھی گئی، چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں بھی 1% اضافہ ہوا، ہانگ کانگ کے ہانگ سینگ انڈیکس میں بھی معمولی تیزی دیکھی گئی۔
قطر کا بھی امریکہ ایران مذاکرات کی کوششوں کا خیر مقدم۔ قطر کے امیر اور ترک صدر رجب طیب اردوان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے خطے میں امن کے لیے ترکی کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال، تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے رابطے اور مکالمے جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترجمان قطر وزارت خارجہ ماجد ال انصاری کا کہنا ہے، ہر اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں جو جنگ ختم کرے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری کشیدگی پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا سمندر میں تجارتی نقل و حرکت یقینی بنانے پر تبادلہ خیال۔ برطانوی اخبار کے مطابق کیئر سٹارمر نے اضافی دفاعی فوجی ساز و سامان کی تعیناتی سے متعلق آگاہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا، ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جنگ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔ جرمن صدر فرینک والٹر نے امریکہ کی ایران جنگ کو تباہ کن سیاسی غلطی قرار دے دیا۔ برلن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید، کہا جنگ نے جرمنی اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی دراڑ پیدا کر دی۔ جنگ کے لیے امریکہ پر ممکنہ فوری حملے کے خطرے کا جواز قابل قبول نہیں۔ امریکہ اور یورپ کے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جنگ کی مذمت کرنے پر جرمن صدر کی تعریف۔ عباس عراقچی کا کہنا ہے، قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والوں کو بھی قانون کی پابندیوں پر آواز اٹھانی چاہیے۔ بین الاقوامی قانون مردہ ہو چکا۔ غزہ اور یوکرین کے معاملے پر مغرب کا معیار دوگلا ہے۔ مغرب کا یہ دوگلا معیار ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے پر خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے۔ پینٹاگون کا مشرق وسطی میں 3000 فوجی بھیجنے کا منصوبہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق 82ویں ایئر بورن کمبیٹ بریگیڈ ایمرجنسی رسپانس فورس ہے۔ بریگیڈ کو ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان کے بڑے حصے پر قبضے کا منصوبہ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کارٹس کا کہنا ہے، اسرائیل جنوبی لبنان کے بڑے حصے میں سیکیورٹی بفر زون قائم کرے گا۔ اقدام کا مقصد حزب اللہ کے حملوں کو روکنا ہے۔ اسرائیلی فوج دریائے لیتانی کے قریب اہم پل تباہ کر چکی ہے۔ بے گھر لبنانی شہریوں کی واپسی سیکیورٹی سے مشروط قرار دیا گیا۔ لبنان میں حالیہ جھڑپوں میں 1000 سے زائد افراد جاں بحق، لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ لبنانی صدر جوزف اوون نے اسرائیلی اقدام کو اجتماعی سزا قرار دے دیا۔ کینیڈا کی جنوبی لبنان پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی مذمت، کہا لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اسرائیل پر حزب اللہ کے حملے بند ہونے چاہیے، اسے غیر مسلح ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل کے جنوبی لبنان میں فوجی کارروائیوں اور بیانات پر شدید تشویش کا اظہار۔ ترجمان اقوام متحدہ اسٹیفن ڈوجار کہتے ہیں، تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، سلامتی کونسل کی قرارداد پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ لبنان کی علاقائی سالمیت اور حکومت کی رٹ کا احترام کیا جائے۔